السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور مناقب کی وہ بات ہو رہی ہے۔ جن احباب نے اس سے پہلے کی ویڈیوز نہ دیکھی ہوں بھائی وہ اس سے پہلے کی ویڈیوز ضرور دیکھ لیں تاکہ سلسلہ جاری رہے اور معلومات میں مکمل اضافہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے بچے ہیں جو سب سے بڑے ہیں اور ان کی سیرت چل رہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تدفین سے فارغ ہو گئے تو امت کے شرازے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دی، اور اس وقت تمام لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یعنی اسی ماہ رمضان المبارک 40 ہجری میں کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لے کر ان کے زمانہ خلافت کی ابتدا کر دی گئی۔ لیکن چند ماہ بعد تقریباً ربیع الاول 41 ہجری میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی، اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ان کی اطاعت کریں۔ تو اس صلح سے مسلمانوں میں اٹھنے والا انتشار ختم ہو گیا اور تمام مسلمان ایک ہی امام، ایک ہی خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امر کے تحت جمع ہو گئے، اور اس طرح اسلامی اتحاد کی ایک مضبوط شکل قائم ہو گئی اور اسی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ یعنی مسلمانوں کے ایک امام کے تحت جمع ہونے کا سال۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کا ذریعہ و وسیلہ بنے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعزاز کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی، اور وہ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے چلتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو جب یہ مسلمانوں میں صلح ہو گئی تو آپ دونوں حضرات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوئے۔ پھر کوفہ اور تمام اسلامی شہروں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں لے کر ان کی تمام نظم و نسق کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی رہائش کو ترک کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کو سنبھالنے کے بعد اب ان حضرات نے کوفہ میں رہنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے وہ اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے اور پھر وہیں رہنا شروع کر دیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باقی ساری زندگی مدینہ منورہ میں ہی رہے اور وہیں انتقال فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں قیام کے دوران کئی بار زہر دیا گیا، لیکن جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا تو طبیب نے کہا کہ اس زہر نے تو آپ کی آنتڑیاں تک کاٹ دی ہیں اور بہت خطرناک زہر ہے، تو چنانچہ بار بار قضائے حاجت فرماتے تھے، بلکہ نوبت تو یہاں تک آپ پہنچی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے ایک تشت رکھ دیا جاتا تھا تو دوسرا اٹھایا جاتا تھا، تو 40 دن اس شدید تکلیف کے ساتھ گزارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی اس بیماری کو برداشت کیا، اور آخر میں جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور انتقال کا وقت قریب محسوس ہونے لگا تو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے بیٹھ گئے اور پوچھا کہ بھائی جان آپ بتائیں آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم میرے انتقال کے بعد اس کو قتل کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو پھر اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کا نام کبھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زہر دینے والا اگر واقعی وہی شخص ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت انتقام لے لے گا، اور اگر کوئی اور شخص ہے تو واللہ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بے قصور شخص میری وجہ سے قتل ہو۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا نام بتائے بغیر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے باہر صحن میں لے چلو کہ میں آسمان میں اللہ عز و جل کی نشانیوں کو دیکھ سکوں اور ان پر غور کر سکوں اور میرا ایمان مزید مضبوط ہو، یعنی کہ اپنے آخری وقت میں بھی آپ کے دل میں مبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو
اور اس کی عظمت اور قدرت میں گم ہو، اور زندگی میں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس کا نقش بھی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر میں اللہ عز و جل کا دھیان دل اور دماغ اور نظر اور چشم اور کسی بھی لحاظ سے ہٹنے نہیں دیا، کہ انگوٹھی جو ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی تھی اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ نقش کر رکھے تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور میں اسی ذات سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت چونکہ زہر سے ہوئی تھی، اس لیے اکثر علماء نے لکھا ہے کہ آپ شہید ہو کر فوت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ربیع الاول 49 ہجری میں ہوا، اور اس وقت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 46 برس تھی۔ بنو امیہ کے امیر حضرت سعید بن العاص جو اس وقت مدینہ کے امیر تھے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نماز جنازہ پڑھانے کی دعوت دی تھی اور فرمائش کی تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ زمین تک نہ گرتی، یقیناً کسی نہ کسی آدمی کے سر میں پھنس جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص بیٹے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے یا ان پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جس سے میں بغض رکھتا ہوں اس سے اللہ عز و جل بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل بغض رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا، اور اس شخص کے لیے دائمی ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دریافت فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین سے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ اور بسا اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بھی فرمایا کرتے تھے، اور اکثر ایسے فرماتے کہ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھتے تھے جیسے کسی پھول کو سونگا جاتا ہے، اور پھر اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اس قدر محبت اور دل لگی فرماتے تھے کہ کبھی ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر سوار کرا لیتے تھے، اور پھر ان کی گدی کے پیچھے سے اپنا ہاتھ لا کر ان کے منہوں کو اپنے منہ سے ملا لیتے تھے۔ عجیب پیار ہے، اور پھر فرماتے یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی یہ دونوں شہزادے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کھیلتے اور کودتے، کبھی وہ اچھل کر آپ کے گود میں بیٹھ جاتے، اور کبھی وہ کھیلتے کھیلتے آپ کے سینے پر چڑھ جاتے اور پیٹ پر کھیلتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معصومانہ اداؤں کو دیکھ کر فرماتے کہ میں ان کو دیکھ کر کیوں نہ پیار کروں، یہ تو میرے پھول ہیں۔ ان صاحبزادوں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر والہانہ محبت اور پیار کا یہ عالم تھا کہ کبھی یہ باہر کھیلتے کھیلتے گم ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود صحابہ کرام کی پوری جماعت سے حکم فرماتے کہ اٹھو جاؤ ان کو تلاش کرو، اور خود بھی اکثر ان کی تلاش میں نکل جاتے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پا نہ لیتے آپ کو چین نہ آتا۔ اسی طرح سے ایک سفر میں دونوں شہزادوں کو پیاس لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے والے تمام رفقا سے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ سفر کرنے والوں میں سے کسی کے پاس بھی پانی ہے، لیکن پوری جستجو کے باوجود بھی کسی کے پاس بھی پانی کا قطرہ نہیں ملا۔ تو اس وقت اچانک سب کے پاس سے پانی ختم ہو چکا تھا، تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بےقرار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بار بار ایک ایک کر کے اپنے پاس بلایا، اپنے سینے سے چمٹایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی، اور وہ ان کو چوستے رہے کہ یہاں تک کہ ان کو سکون آ گیا، اور یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےقراری کو چین آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو چادر میں کسی کو چھپا رکھا تھا، تو مجھے پتہ نہیں چل سکا یہ کیا چیز ہے۔
تو جب میں کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے جو آپ نے چادر کے اندر چھپا رکھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا کپڑا ہٹایا تو اندر سے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ و اجمعین وہ نکلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور بیان فرما رہے تھے، اتنے میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہن رکھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور جا کر ان کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، اور پھر اٹھ کر آ کر ممبر پر دوبارہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے جب ان دونوں بچوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات درمیان میں روک دی اور جا کر ان کو اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باقی بیان پورا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی بیماری میں تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ رضی اللہ علیہا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کوئی چیز دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کو وراثت میں میری ہیبت اور سرداری ملے گی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری جرت اور بہادری اور سخاوت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھانے کی کوشش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر دونوں صاحبزادوں کو بہت ہی آرام کے ساتھ اٹھاتے اور زمین پر بٹھا دیتے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدہ فرماتے تو دونوں صاحبزادے پھر چھلانگ لگا کر اوپر سوار ہو جاتے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مبارک کو مکمل کیا اور پھر دونوں کو اٹھا کر اپنی دونوں رانوں پر بٹھا لیا۔ ایک اور جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات ہے، آپ فرمائیں تو میں ان دونوں بچوں کو گھر پہنچاؤں؟ میرے اس کہنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان پر بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب تک وہ دونوں صاحبزادے اپنے گھر میں داخل نہیں ہو گئے اس وقت تک بجلی کی چمک ٹھہری نہیں، اور بعض روایت میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ جب یہ دونوں صاحبزادے چھلانگ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر سوار ہوتے تو بعض دفعہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشارے سے منع فرماتے، ان کو یہاں سے نہ ہٹاؤ، ان کو یہیں رہنے دو۔ اور ایک اور روایت میں کچھ اس طرح سے بھی آیا ہے کہ جب آپ دونوں صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے اپنا سجدہ لمبا فرما دیتے، اور حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ کتنی ہی اچھی ہے تمہاری سواری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بلایا اور انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا اور پھر فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت سے ہیں، آپ ان سے گندگی کو دور فرما دیجئے اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرمائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت قرآنی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے اے اللہ یہ میرے اہل بیت سے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے چل رہے تھے جیسے کہ اونٹ کی طرح چلا جاتا ہے، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا ہوا تھا اور دونوں سے فرما رہے تھے کہ تمہارا اونٹ کتنا اچھا اونٹ ہے
اور تم کتنی اچھی گٹریاں ہو۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا عقیقہ فرمایا۔ اہل عراق سے ایک آدمی آیا جو کہ کوفہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر مچھر کا خون ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے تو کوئی حرج تو نہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا ادھر اس شخص کو تو دیکھو، اب یہ شخص مچھر کے خون سے متعلق پوچھتا ہے۔ حالانکہ ان عراق والوں نے، کوفہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا، جبکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم ہے کہ بلا شبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میری دنیا کے پھول ہیں، یعنی یہ مجھے بہت محبوب ہیں اور انہیں دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین سے انتہائی محبت اور حد درجے کا احترام اور اعزاز فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرے ان دونوں سے بھی محبت کرے اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے، وہ بروز محشر میری جگہ میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور مرتبہ کسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم اللہ عز و جل کے ہاں کتنے ہی عزت والے ہو۔ تو جن پاک ہستیوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت اور پیار کرتے ہوں، بھئی ہم ان کو بھول جائیں، ہم ان سے دور ہو جائیں، ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ دیں، ہم ان کی اعزاز کو دن میں ایک بار بھی یاد نہ کریں، بھئی ہم کتنی غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ ہمیں اہل بیت کے بارے میں روزانہ تذکرے کرنے چاہیے، خود بھی یاد کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ ہم اور آنے والی نسلیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو نہ بھولیں اور ان کی سنتوں پر، ان کی طریقوں پر زندگی گزاریں۔ ان کے اندر ایمانی جذبہ کیسا تھا، دین کو انہوں نے کس طرح سے لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمانیات کے باقی اعمال کو جو اللہ عز و جل نے انسان کو اس دنیا میں کرنے کے لیے فرمایا ہے، وہ انہوں نے کیسے انجام دیے، کس چیز کو غلط کہا اور برا سمجھا اور ساری زندگی عمل نہیں کیا، اور کس چیز کو انہوں نے اچھا کہا اور اچھا سمجھا اور ساری زندگی اس پہ لگا دی۔ بھئی ہم بھی اگر ان کی اس ترتیب پر چلیں گے، ان کی سنتوں کو اختیار کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں گے اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بھئی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنا بھی زیادہ ہم تذکرہ کریں، اس ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور بار بار دیکھیں اور لوگوں کو حوصلہ افزائی کریں، اہل بیت کو تلاش کریں، اور تلاش کر کر کے ہمارے معاشرے میں بہت ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اہل بیت ہیں، ان کو تلاش کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان سے تعلق جوڑیں، ان سے دوستی لگائیں۔ اللہ عز و جل مجھے بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور ساری امت کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔